جب وقت آیا ہے ان کی ہیلپ کرنے کا تو انڈیا بھائی انڈیا کے پاس ہے نا تو وہ دے رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم تو صرف نعرے، وہی آپ نعرے کے آپ نے بولا ہے تو ہم ویسے واقعی کوئی نعرے ہی لگا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ہے کیا کہ تو ہم ان کی مدد کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو نا دو بندوں کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا، جو ایک مشکل وقت میں کام آئے اور جو مشکل وقت میں بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو انڈیا نے پہل کر دی ہے اور انڈیا کی معیشت اس کو اجازت بھی دیتی ہے، ان کے پالیسی میکر جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، اچھے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے یا کوئی بیمار ہے، وہ 10 گھر اس کو 10 بندے اس کو پوچھنے آ جاتے ہیں، ان کا خرچہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ آگے تو ایک تو ایسے بیمار ہے، اوپر سے 10 بندے پوچھنے والے ہیں۔ ہمیں مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اس لحاظ سے بات کرنی چاہیے، مطلب جیسے پنجابی میں کہنے جنہیں جوگے ہیں اسی، تو اس لحاظ سے بات کرنی چاہیے، تو لیکن ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں۔ تھوڑا سا میں اس میں اپنی معذرت کے ساتھ اپنی فوج کے لیے بھی کہوں گا کہ ہماری فوج جو ہے نا بہت سارے معاملات کو چھوڑ کر، دنیا کے بہت سارے پنگوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کی طرف دھیان دیں، جو بزنس وغیرہ کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنے ملک کے معاملات، اپنے کام کو دیکھیں صرف، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں اس طرح کی بتی کے پیچھے مت لگائیں، واگا میں ٹانگ کس کی اوپر ہے ٹانگ کس کی نیچے ہے، یا اس قسم کی چیزوں سے ہمیں نکالیں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ جنگی جنون سے ہمیں جنگی جنون سے نکالیں۔ یہ بھی پشاور میں دھماکہ، پھر ایک جنگی جنون، پھر ایک دہشت گردی کی، پھر جناب ان کے لیے سرچنگ، پھر جناب بجٹ کھانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ جب پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہر ملک اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارے ترکی کے ساتھ یا ٹرکی کے ساتھ ریلیشن ہے وہ انڈیا کے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال یہ ہے، یا اگلی میں آپ کو خبر یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب ارتھکویک آیا ہے ابھی ترکی میں، سب سے پہلے جو ہیلپ کے لیے اناؤنس کیا ہے، اعلان کیا ہے، وہ انڈیا نے کیا ہے، اور 2 کنسائنمنٹ بھی بھیج دی ہیں۔ سر انڈیا سے آپ اپنا موازنہ نہ کریں، انڈیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے، دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہے جو انڈیا ہے، آبادی کے لحاظ آبادی کے لحاظ سے، انڈسٹری کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، انڈسٹری بھی دیکھیں جتنی چائنا میں انڈسٹری ہے اتنی اس حساب سے انڈیا میں بھی انڈسٹری ہے۔ پاکستان تو بالکل بھی کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتا جو ہمارا کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارا پاکستان کا ہے، کہ کبھی بھی وہ کسی دوسرے ملک کی ہیلپ کرے گا۔ ہم ہیلپ لینے والے ہیں، ہم دینے والے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ انڈیا میں اتنی ایجوکیشن ہے، آپ کسی بھی آؤٹ آف کنٹری چلے جانا، ہمارے بھی بندے جاتے ہیں نا پاکستان سے باہر کام کرنے کے لیے، وہ مزدوری ملیں گے آپ کو، چاہے ادھر سے آپ MBA کر کے جاؤ وہ آپ کو مزدوری رکھیں گے۔ ادھر جتنی بھی سیٹوں پہ لگے ہیں سارے پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، وہ بڑے وہ انڈین ملیں گے آپ کو۔ عوام کو دکھایا کچھ جاتا ہے، بیک پہ اسٹیج پہ ہو کچھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تو وہ سائڈ ہے کہ آپ ون سائڈ دیکھ رہے ہیں، بیک سائڈ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو جو دیکھے اس کو پتا ہوگا بہتر کیا ہے، دکھا رہے ہم صرف وہی ہیں، کٹ پتلی بنے ہوئے جو دکھا دیا بس اسی طرح ہی ہے، سارے اس کے پیچھے لگے لکیر کے فقیر۔ ہم آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب تحریک خلافت چلی تھی نا، تحریک خلافت میں ہمارے مسلمانوں نے بڑی ہیلپ کی تھی۔ ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو جو 2000 ابھی سیلاب آیا تھا تو انڈیا شاید یہاں بھی آتا۔ انڈیا کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہاں پہ، کیونکہ ریسنٹلی جو انڈین پیسفک اوشینز ہے، چائنا کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے تھے، اس کے بعد رشیا یوکرین وار اور ایشوز چل رہے ہیں، تو انڈیا چاہے گا کہ وہاں پہ جا کے اپنا آپ کو دکھائے، تاکہ ان کے جو نیشنل جو انٹرسٹ، ان کے جو نیشنل جغرافیکل جو اکانومک جو انٹرسٹ ہے وہ اچیو کرے۔ ہم لوگ خود امداد اور مدد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کی کیا مدد کریں گے؟ اب نہیں کر سکتے، ایک دور میں کرتے تھے مگر اب ناممکن ہے کہ ہم کچھ کریں۔ میں اپنے انفلاس سے نکلنے میں میرے خیال سے کوئی 15-20 سال لگیں گے اپنی اکنامی صحیح کرنے میں۔ ہماری حکومت کو بھی ہمارے عوام کو چاہیے کہ بھئی ان کو سلوٹ کریں انڈین آرمی کو، کہ جو جا کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔